وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ آپ آل محمد کو بقدر قوت لا یموت رزق عطا فرما، اور ایک روایت میں کفاف کا لفظ ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام کا اپنی ذات کے لیے یہ معیار مقرر تھا کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کو جمع نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کو جمع نہ رکھتے تھے۔ اپنے اہل بیت کے لیے یہ معیار تھا کہ بقدر کفاف اور قوت لا یموت کی مقدار تک رکھنے کی اجازت فرماتے، اور عام امت کے لیے یہ معیار رکھا تھا کہ رزق حلال کمانے اور صحیح استعمال کرنے کی اجازت نبی علیہ السلام دیتے تھے۔ علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ حلال مال کی وسعت فقر و فاقہ سے افضل ہے، کہ اگر حلال مال حاصل ہو جائے تو پھر یہ فقر و فاقہ سے افضل ہے، لیکن ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ فقر و فاقہ وسعت یہ اموال سے افضل ہے۔ بہرحال آدمی کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں۔ لا یقاس الملوک بالحدادین، بادشاہوں کو لوہاروں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ تو باہر کے بقدر کفاف مال جو ہے وہ اچھا ہے۔ وعن المستورد ابن شداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ مسلم۔ حضرت مستورد ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا، خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی دریا اور سمندر میں ڈبو کر ڈال دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ سمندر کے کثیر پانی کے مقابلے میں اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے۔ اسی طرح دنیا کی کم تر اور حقیر نعمتیں ہیں جو زوال پذیر بلکہ سریع الزوال ہے، اور آخرت کی دائمی اور کثیر المقدار نعمتوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس حدیث میں دنیا اور آخرت کی مثال بیان کی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری توجہ آخرت کی طرف ہو۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس ہم آخرت میں جو ہے اپنا دل لگائیں رکھیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سے لوگ فریب کھائی ہوئی ہے، اور وہ دو نعمتیں ایک تندرستی ہے اور دوسرا فراغت ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی صحت اور اوقات کی فراغت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکہ، غلطی اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت بدن کی وقت بدن سے جسمانی کام نہیں لیتا ہے کہ اس کو عبادت میں لگا دے، اور مصائب اور مشاغل سے فارغ اوقات میں کام نہیں کرتے کہ کمال حاصل کرے، اور فرصت کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ اس کو کام میں لائے۔ پھر جب جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاتے ہیں اور اوقات کے اعتبار سے دنیاوی مشاغل میں پنس کر گرفتار ہو جاتے ہیں، تب ان کو بدن کی صحت اور اوقات کی فرصت کی قدر آ جاتی ہے۔ اس وقت پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ دو قابل قدر نعمتیں ہیں، صحت اور فراغت،
کہ اس میں بندہ خوب اللہ پاک کو جو ہے راضی کرے، اس کی عبادتیں کرے۔ وعن ابی البختری عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو البختری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے بہت زیادہ گناہ اور برائیاں صادر ہونے لگے۔ مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں نے اتنے گناہ کیے کہ اب ان کی طرف سے عذر اور معذرت بھی ختم ہو گئی، اب یہ لوگ خود اپنے آپ کو صاحب عذر نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ کا عذاب رسید، اللہ کا کوڑا رسید ہوتا ہے۔ یہ یعذرو کا مطلب ہوا۔ اچھا، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب یہ لوگ اپنے گناہوں کی خود بھی معذرت نہیں کرتے بلکہ گناہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کھول کر سر عام گناہ بھی کرتے ہیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اس جملے کا حتی یعذروا من انفسہم، اس کا تیسرا مطلب یہ بیان کیا کہ عذر اور آزار پیش نظر رکھ کر باطل تعویلی کرنے لگتے ہیں اور گناہ کو قانونی شکل دیتے ہیں۔ یہ علمی غلطی ہے جس سے آدمی گمراہ ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس میں قوم غرق ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گناہوں کی کثرت سے قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی خلاف شرع امر کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے، اور اگر وہ ہاتھوں کے ذریعے اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان کے ذریعے اس امر کو انجام دے، اور اگر زبان کے ذریعے بھی اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دل کے ذریعے اس امر کو انجام دے، اور یہ آخری درجہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ من رآ منکم، پہلی چیز تو برائی کا اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ جب تک کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا نہیں اس وقت تک اس کی طرف برائی کا ازالہ متوجہ نہیں ہوتا، اور جب اس نے برائی کو دیکھ لیا تو قدرت کی صورت میں ہاتھ سے اس کا ازالہ کرنا، مٹانا فرض ہے، بشرطے کہ کسی بڑے فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ منکم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری یہ ان حضرات پر ہے جو معروف اور منکر کو جانتا بھی ہو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور لوگ متفق علیہ اور مختلف فی مسائل میں فرق بھی کر سکتے ہوں یہ لوگ، اور ان کو ناسخ اور منسوخ پہچاننے کا علم بھی ہو، مکی اور مدنی نصوص میں فرق بھی کر سکتے ہو۔ اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس میں یہ جو من ہے نا، من یہ تبعیضیہ ہے، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال قوت سے نافذ کرنے والے احکامات کا تعلق تو حکمرانوں سے ہے، اور جو دقیق مسائل پر مشتمل اوامر اور نواہی کا تعلق ہے وہ علماء سے ہے، اور عام فہم مسائل کی ذمہ داری عوام الناس پر ہے۔ مثلا اس طرح کے سطحی مسائل جن کو عوام جانتے ہو، مثال کے طور پر یہ کہنا لوگوں کو کہ شراب حرام ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ فرض ہے، سود کھانا حرام ہے، اس سے زیادہ فلسفہ بیان کرنا اور اسی طرح جو ہے لگے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بس جہاں تک یاد ہو وہاں تک جو ہے چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ آگے ایک اور لفظ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یعنی ہاتھ ڈال کر برائی کو روک دے اور اس کے خلاف مسلح جدوجہد کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس میں قوت بازو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی جو در حقیقت جہاد کرنے اور اس کے علاوہ منکرات کی دفاع کو شامل ہے۔ یہ بیدی ہی زور بازو کی طرف اشارہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں
کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ منکر اور برائی کا ازالہ ہو جائے، فقط ازالہ، بس ازالہ مقصود ہے، خواہ وہ زبان سے ہو یا کسی اور حکمت سے ہو، لہٰذا نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کا یہ سوچ غلط سوچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہاں بیدی ہی کا لفظ موجود ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے اور ید کا لفظ مذکور نہ ہوتا تو پھر ان کی بات سنی جا سکتی تھی، لیکن جب ہاتھ سے روکنے کی تصریح موجود ہے تو اس کے بعد دوسرا معنی لینا یہ حدیث سے اعراض یا اس پر اعتراض کے مترادف ہے، جس میں تحریف کا خطرہ ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے منکر کے ازالے کی 3 درجات بتائے ہیں، جس میں پہلا درجہ برائی کے ازالے کا وہ بالید ہے۔ ازالہ بالید کے درجے کو اپنی کمزوریوں کے پردوں میں اس کو چھپانا اور اس میں طویلی کرنا اور اس کے لیے مثالوں کو بیان کرنا اور قصوں سے اس کی افادیت کو کم کرنا، یہ دین کا کام نہیں ہے، نہ یہ دین کی کوئی خدمت ہے۔ آگے فرمائے فبلسانہ، زبان سے منکر کے ازالے کا مطلب یہ ہے کہ حق کھول کر بیان کیا جائے، واضح الفاظ میں زبان سے حق کا اعلان کیا جائے اور پھر اس حق کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس میں زبان سے تحدید تخلیص بھی ہے، موقع اور محل کے مناسب جو ہے ترغیب اور ترہیب بھی ہے۔ اس فریضے کو آج کل علماء اکرام تدریس کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، مساجد میں تقریر اور جرائد اور رسائل کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے پورا کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے احباب 4 مہینوں گشتوں کے ذریعے سے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور اسی طرح دین اسلام کی مجاہدین میدان جہاد میں کفار اور اغیار پر مجاہدانہ للکار اور جہادی اشعار کی یا الغار سے پورا کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی لازم ہے، اس کو نہ بھولنا۔ فتاوی علمگیری میں لکھا ہے کہ آدمی پہلے زبان کے ذریعے سے نرمی سے سمجھائے، اگر نہیں مانا تو پھر سختی کرے، اور اگر قدرت اور طاقت ہو تو پھر ہاتھ ڈال کر منع کر دے۔ مثلا شراب ہے تو اس کو ضائع کر دیں، باجے گاجے ہے اس کو توڑ دیں۔ اور یہ زجاجۃ المصابیح ہے، یہ مشکات شریف کی شرح ہے غالباً، اس میں لکھا ہے کہ اگر امر کرنے والے آمر کی غالب رائے ہو کہ لوگ اس کی بات کو قبول کریں گے اور اس کی بات سے لوگ گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت نہی عن المنکر واجب ہے، اور اگر گمان یہ ہو کہ لوگ نہیں مانیں گے، گالیاں دیں گے بلکہ ماریں گے، تو اس وقت پھر نہی عن المنکر ترک کرنا افضل ہے، پھر چھوڑ دو۔ اگر اسی طرح بڑے فتنے کے اٹھنے کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی نہی عن المنکر ترک کرنا جائز ہے، اور اگر داعی اور امر کرنے والا آدمی تمام مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر نہی عن المنکر افضل ہے، اور آدمی جو ہے پھر یہ مجاہد ہے۔ ایک علامہ زندیسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امر بالید، یعنی ہاتھ کے ساتھ امر بالید حکام کا کام ہے، امر باللسان علماء کا کام ہے، اور امر بالقلب یہ عوام الناس کا کام ہے۔ اچھا، اس حدیث میں فبقلبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دل میں منکر جو ہو رہا ہے اس سے نفرت ہو، اور اس منکر کا جو مرتکب ہے اس پر غصہ ہو، اور دل میں پکا ارادہ ہو کہ جب موقع ملے گا تو میں ہاتھ سے اس منکر کو ختم کروں گا۔ یہ ادنا درجہ ایمان ہے۔ اگر یہ جذبہ بھی دل میں نہیں ہے تو پھر دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا اضعف الایمان، یعنی ایمان کے ثمرات کا یہ کمزور ثمرہ ہے، اور ایمان کے حوالے سے یہ آدمی آخری درجے کا مسلمان ہے، اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ جو شخص برائی اور بلائی میں فرق نہیں مانتا اور اپنی شریعت اور قرآن اور حدیث کے جو اوامر اور نواہی ہے اس کا انکار کرتا ہے تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ حرام سے نہیں واجب ہے، مکروہات سے نہیں مستحب ہے۔ یہ شخص ایمان میں کمزور تر اس لیے قرار دیا گیا کہ اس نے قوت کے پہلے 2 درجوں کو نظر انداز کیا۔ اچھا، ایک اور بات بتاتا ہوں، فتاوی علمگیری میں امر بالمعروف کے 5 شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ امر بالمعروف کون کرے گا۔ اس میں کون کون سے 5 شرائط ضروری ہے؟ سب سے پہلے داعی کا عالم ہونا، نمبر 2 رضا الہی اور اعلاء کلمت اللہ مقصود ہونا،
اور نمبر 3 جس کو دعوت دے رہا ہے اس پر شفقت اور نرمی کرنا، اور نمبر 4 ہر مشقت پر صبر کرنا، اور نمبر 5 داعی جو کہتا ہے اس پر خود عمل بھی کرتا ہو۔